بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ گزشتہ مجلس کا ایک سوال باقی تھا کہ کن چیزوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ سجدہ سہو کئی ایک چیزوں کے چھوٹ جانے سے یا تقدیم و تاخیر سے واجب ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز کسی واجب کے چھوٹ جانے سے، مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ کسی آدمی سے سورہ فاتحہ نماز کے دوران چھوٹ جائے، اس آدمی پر سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ اسی طرح سے کسی واجب میں تاخیر ہو جانے سے یا کسی فرض میں تاخیر ہو جانے سے یا کسی فرض کو مقدم کرنے سے، پہلے واجب ادا کرنا تھا، واجب کو چھوڑ کر کے ہم نے اس کی جگہ فرض ادا کیا، اس کے بعد واجب ادا کیا، اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ یا کسی فرض کو مقرر ادا کرنے سے، مثلا کسی نماز پڑھنے والے نے ایک رکوع کے بجائے 2 رکوع کر لی، اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ یا اسی طرح سے کسی واجب کی کیفیت بدل دینے سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے جیسے جہری نماز میں سری قرات کی یا سری نماز میں جہر کیا، اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ دراصل سجدہ سہو کے واجب ہونے کی بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت سی چیزوں کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اب اس میں سے کون سی صورت پیش آئی ہوئی ہے وہ لکھ کر کے بھیجیں، اسی کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا میاں بیوی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر شرعی طور پر میاں بیوی کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت ہے، گنجائش ہے، تو اس کی کیفیت اور صورت کیا ہے۔ میاں بیوی بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، فقہاء کرام نے اس کی تصریح کی ہے۔ اس صورت میں شوہر امام ہوگا اور اس کی بیوی اس کی مقتدی، اور بیوی اس کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ اگر بیوی شوہر کے پاؤں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، پاؤں کے برابر میں کھڑی ہو جاتی ہے، اس صورت میں دونوں کی نماز فاسد ہوگی۔ ہاں، اگر شوہر کے قدموں سے پیچھے ہٹ کر کے کم سے کم 1 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو کر کے شوہر کے ساتھ نماز پڑھتی ہے، اس صورت میں نماز درست ہو جائے گی۔ ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ ایک آدمی شراب کا کاروبار کرتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرمائیں گے؟ دیکھیے، ایک بات ذہن میں رکھیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتے ہیں، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جس شخص سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی ظلم ہوا، اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ گناہ کسی قسم کا ہو، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو ضرور معاف کرتے ہیں۔ لیکن یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ توبہ اور استغفار کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں۔ جب یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے، خواہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ اس سے ہوا ہے اس سے توبہ کر لے، گزشتہ گناہ پر توبہ کر لے۔ اور دوسری صورت یہ ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ پر اسے شرمندگی بھی ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ کبھی اس گناہ کو نہ کرنے کا ارادہ کر لے۔ بس اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے، شرط یہ ہے کہ صدق دل سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور توبہ صرف زبانی نہ ہو، جیسے عام طور پر
استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. ہم زبان سے توبہ کرتے رہتے ہیں لیکن دل ہمارے گناہوں سے پر ہوتے ہیں. ایک مشہور شعر ہے کہ صبا در کف توبہ بر لب دل پر از ذوق گناہ، معصیت را خندہ می آیت بر استغفار ما. ہاتھ میں تسبیح، زبان پر توبہ توبہ یا استغفر اللہ، دل پر از ذوق گناہ. لیکن دل سے اس آدمی نے گناہ سے توبہ نہیں کی، دل گناہوں سے پر ہے. کہتے ہیں معصیت را خندہ می آیت بر استغفار ما، گناہ کو بھی ایسی توبہ کرنے والے پر ہنسی آتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. سوالات اور ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی مجلس میں.